السلام علیکم. آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے خصوصی نشست کی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب طارق فاطمی صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. طارق فاطمی صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. طارق فاطمی صاحب ایشوز تو بہت سارے ہیں، مگر میں آغاز کروں گا. ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی اس ہفتے، اور وہ ملاقات تھی وزیر اعظم کی سربراہی میں. ہماری سیاسی اور عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھی اور بات ہوئی خارجہ پالیسی کے حوالے سے. کچھ اس ملاقات کے حوالے سے بتائیں گے، اس میٹنگ کے حوالے سے کہ کیا بات ہوئی، کیا اہم فیصلے ہوئے؟ حضور صاحب السلام علیکم، شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. دیکھیے، اس میٹنگ پر پرائم منسٹر کے دفتر سے پریس ریلیز آ چکی ہے. میں انہی جو پوائنٹس اس میں تھے ان کو میں ایمفیسائز کروں گا کہ یہ پہلی آفیشیل میٹنگ تھی پرائم منسٹر کے سینئر سویلین کولیگز اور پرائم منسٹر پاکستان کے نئے چیف آف سٹاف آرمی کے اور نئے ہیڈ آف دی ISI. تو یہ بڑی اچھی کمپریہنسو گفتگو تھی، بے حد کارڈیالٹی اور فرینڈشپ کے ایٹماسفیئر میں ہوئی. ہم سب کو بھی موقع ملا کہ آرمی چیف سے ملاقات ہو، DG/ISI سے ملاقات ہو، اور انہیں بھی موقع ملا. اور سارے جو ہمارے چیلنجز ہیں ان پر موقع ملا ہم سب کو بہت فریلی، فرینکلی اپنی پوائنٹس آف ویو کو ایکسچینج کرنے کے لیے. اور سب سے سگنیفیکنٹ چیز جو میں نے آبزرو کی کہ دیر واز ٹوٹل ہارمنی، ریمارکیبل. اینڈ وی آل ایگریڈ کہ ہمیں سارے انسٹیٹیوشنز کو، صرف انڈیویجولز کو نہیں، انسٹیٹیوشنز کو اکٹھا مل کر کے، بیٹھ کر کے، ڈیبیٹ کر کے، ڈیلیبریٹ کر کے، ڈسکس کر کے ہم آگے بڑھیں تو انشاءاللہ اس میں سکسیس ہوگی. اور جو چیلنجز ہیں، چاہے وہ ڈومیسٹک چیلنجز ہوں، چاہے وہ ریجنل چیلنجز ہیں، ان پر there was total unanimity of view. تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ نئے چیف اور نئے DG/ISI کے ویوز جو ہیں اس میں ٹوٹل کانفلوئنس دیکھا گیا with the views expressed by the اچھا، آپ نے ابھی پریس ریلیز کی بات کی، اس میں ایک لفظ بڑا جو ہم نے دیکھا وہ سٹینڈ آؤٹ کیا، وہ تھا ہمسایوں کے حوالے سے جب تعلقات ہیں اس میں پیسفل کو ایگزسٹنس کی جو ہے وہ بات کی گئی، اور اس کو پالیسی کا ایک کارنر سٹون کے طور پر جو ہے وہ اس حوالے سے بات ہوئی. وہ وضاحت کریں گے پیسفل کو ایگزسٹنس نیبرز کے ساتھ، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، نیبرز کے ساتھ جو ایک پرو ایکٹیو پالیسی پرسو کرنے کا یہ پرائم منسٹر صاحب کی بڑی لانگ سٹینڈنگ پارٹ آف ہز ویژن ہے. اور یہ وہ آرٹیکولیٹ کرتے رہے ہیں اپنے پہلے دور میں بھی جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، اور ہم سب کو وہ ان کی ڈائریکٹیوز اور ان کی ایڈوائس آتی تھی رائیونڈ کے میٹنگز میں. وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان اس خطے کا ایک انٹیگرل پلیئر ہے، مگر پاکستان کی اپنی ٹرو پوٹینشل نہ پاکستان کی نہ دوسرے ہمسایہ ملکوں کی اس وقت تک اچیو ہو سکتی ہے ٹل وی لرن ٹو لیو ان پیس. اس کے لیے بڑی انہوں نے انیشیٹوز لی. ہی وینٹ آؤٹ آف دا وے انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ. کہیں پر کچھ نظر آیا کہ شاید بہتری ہو، مگر ہوئی نہیں کوئی خاص. تو اگر ایسے کنٹریز جو سمجھتے ہیں کہ ابھی ایک ریلیشن شپ جو میوچولی ایڈوانٹیجز نہیں ہے اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے، تو پھر ہم پالیسی فارمولیٹ کر رہے ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو کم از کم بیسک منیمم جو ہے یہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم ہرٹ نہیں کریں گے اور اپنے پالیسیز کو پرسو کریں گے، اور ایک وی ول لرن ٹو لیو ایز نیبرز. اور ہم انتظار کریں گے اس وقت کا جبکہ یہ نیبرز اس چیز کو ریکگنائز کریں گے کہ میئرلی کو ایگزسٹنس جو ہے وہ انف نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے اور اس پورے خطے کے لیے زیادہ ایڈوانٹیجز ہوگا اگر ہم میئر کو ایگزسٹنس سے اپنے آپ کو گریجویٹ کر کے میوچولی بینیفیشیل یا میوچولی ایڈوانٹیجز کوپریشن کے لیول پر آ جائیں. اچھا، میں ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کچھ مزید بھی بات کروں گا، مگر ایک اور چیز جو اس ملاقات میں سامنے آئی وہ سی پیک کے حوالے سے، اقتصادی راہداری کے حوالے سے سفارتی چیلنجز کا جائزہ لیا گیا. کچھ ذرا وضاحت کریں گے کہ
पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को सिफारती चैलेंजेस क्या हैं? आपने बड़ी बारीकी से उसको देखा है। देखिए, सीपेक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि पाकिस्तान की इंशाअल्लाह ताला जो हमारी क्रिपलिंग पावर शॉर्टेजेस है वो हम ओवरकम कर जाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में मोटरवेज और हाईवेज की एक जाल बिछ जाएगी, उससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। इसको इस तरह से भी देखनी चाहिए कि इसकी एक ये मैसेज भेजता है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो कि ट्रेडिशनली बहुत अच्छे रहे हैं और उनकी कोऑपरेशन भी बहुत ही एडमिरेबल रही है, जो एक पॉलिटिकल स्फीयर और सिक्योरिटी स्फीयर में थी वो अब जियो इकोनॉमिक स्फीयर में भी दाखिल हो गई है। ठीक। तो ये एक मेजर मैसेज हम भेज रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल में तो थी और उसमें सबकी कंट्रीब्यूशन रही है, चीन की जितनी भी लीडरशिप आई है उसने उसमें कंट्रीब्यूट किया, पाकिस्तान की भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने किया है, हमने उसको रेज कर दिया। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इस रिलेशनशिप को एक और स्टेज पर उन्होंने पहुंचाया है जहां के एक हमसाया मुल्क इतनी मैसिव कमिटमेंट वो दे रहा है जिससे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की लैंडस्केप में न सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं आएगा बल्कि मुल्क के इन स्ट्रेंथ जो यही तो मैं जरा समझना चाहता था कि ये इतना शानदार प्रोजेक्ट है और इससे इतनी कनेक्टिविटी और मुल्कों का फायदा है, तो फिर हमें चैलेंजेस क्या हैं इस हवाले से और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे? इसमें आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है, आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि बहुत से कंट्रीज में इस पर अपने आप के उन्होंने रिजर्वेशंस एक्सप्रेस किया है, पब्लिकली भी किया है, प्राइवेटली भी किया है। वो शायद नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए, वो नहीं चाहते हैं कि हमें जो इकोनॉमिक हमारे चैलेंजेस थे उससे हम इमर्ज कर सके। तो ये चैलेंजेस हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये आप इसको किसी किस्म की थ्रेट न समझें। पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और वेल बीइंग जो है वो इस पूरे रीजन को फायदा पहुंचाएगी। आपको मैं याद दहानी करना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब तशरीफ लाए थे उन्होंने पार्लियामेंट के स्पीच में कहा था कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं कन्फाइन, हम तो चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट से पूरे खित्ते के जो लोग हैं, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, गल्फ और नॉर्थ अफ्रीका, वहां तक जाए। तो ये हमारे लिए चैलेंज है, हम उनको करना चाहते हैं कि लोगों को उसको सेंसिटाइज। अच्छा, आपने तो अब नाम नहीं लिया मगर मैं जरा थोड़ा खुल के बात करता हूं। भारत की तरफ से रिजर्वेशंस आई थी और जहां पर इतने ममालिक को और दावत दी गई है सीपेक में शमूलियत के लिए, कुछ ऐसी खबरें आई, कुछ ऐसे हल्कों की तरफ से पेशकशें हुई जैसे कि भारत भी चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है। कुछ आप लोगों की तरफ से भी, दफ्तर खारजा की तरफ से भी ऐसी बात की गई कि बड़ी एक ओपन पॉलिसी है। तो क्या वो पॉलिसी अभी भी स्टैंड करती है कि अगर भारत जो है वो सीपेक का हिस्सा बनना चाहता है तो वो बन सकता है? देखिए, किसी स्पेसिफिक कंट्री पर तो मैं नहीं कमेंट करूंगा। हम ये मैटर ऑफ पॉलिसी बताना आपको चाहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ने ये फैसला किया था इन दी अर्लीस्ट डेज, जब ये बातचीत, जब ये बन रहा था, जब मियां साहब की चाइनीज लीडरशिप से बातचीत हुई और पहली दफा ये विजन के ऊपर बातचीत हुई, ये उनकी जब विजिट हुई थी जुलाई 2013 में, तो उस वक्त ये हुआ था कि क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है इसका, तो इसमें कोई भी कंट्री चाहता है तो पार्टिसिपेट करे। मगर अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम दोनों की उस पर एग्रीमेंट होनी चाहिए, चाइना की भी और पाकिस्तान की, कि किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री का कौन सा रोल हो सकता है। ये बड़ी जरूरी है, क्यों? बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। जी, मैं ये आपको बता रहा हूं कि कौन से मुल्क को किस प्रोजेक्ट में और किस एस्पेक्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट में उनकी पार्टिसिपेशन है, यह फैसला चीन और पाकिस्तान मिलकर करेगा। बुनियादी नुकता यही है कि चाइना और पाकिस्तान का एग्रीमेंट होना चाहिए उन ममालिक के हवाले से, उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से। बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा कुछ भारत के हवाले से बात कर लेते हैं। अब नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से जो भारत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए जाते हैं, अभी हमने देखा अक़वाम मुत्तहिदा में खालिया करारदाद आई। अब
کیوں ہم یہ تاثر بھارت اور عالمی دنیا میں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ نہیں زائل کر پا رہے کہ بھی پاکستان کی پالیسی اس حوالے سے بڑی واضح ہے کہ نان سٹیٹ ایکٹرز کو کسی دوسرے ملک میں کسی قسم کی کوئی کارروائی یا مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تاثر کیوں نہیں ختم ہو رہا پاکستان کے حوالے سے؟ یہ بہت سی وجوہات ہیں ظہور صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ایک پوری لمبی ہسٹری ہے اور بہت سی آرگنائزیشنز کی انفیکٹ اوریجن جو ہے اس میں بہت سے فورن پاورز کا رول بھی رہا ہے. یہ فیکٹ ہے. اچھا، پاکستان کی حکومت اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی یہ کمٹمنٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان ہے، یہ کمٹمنٹ دنیا بھر سے ہے کہ ہم ملیٹنسی اور ٹیررزم کو پاکستان کے سرزمین سے either we will destroy them یا we will force them to leave the country. ٹھیک ہے، یہ کمٹمنٹ ہے. یہ کمٹمنٹ اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ کسی نے ہم سے کہا کہ تم کمٹمنٹ دو. ہم نے ضرب عضب اس لیے نہیں کیا کہ کسی نے آ کے ہم سے کہا کہ آپ ضرب عضب کرو. ہم نے اس لیے کیا کہ یہ ہماری ایک مورل ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کو صاف ستھرا کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ملیٹنسی اور ٹیررزم سے جتنا ملک کو نقصان پہنچا ہے فزیکلی، فائنینشلی، انٹلیکچولی، مورلی، اس میں تو کوئی شک نہیں کسی کو، تو ہم یہ کر رہے ہیں. اسی لیے ضرب عضب کے لیے ایک پیسہ کسی سے نہیں لیا گیا. آئی ڈی پیز کے سیٹلمنٹ کے لیے ایک پیسہ کسی ملک سے نہیں لیا گیا. ہمارے لوگ اس کے لیے شہید ہوئے ہیں، ہمارے سولجرز، پولیس مین شہید ہوئے ہیں اور ہماری فائنینسز سے یہ اس کی پیمنٹ ہوئی ہے. پہلی بات. اب یہ ہے کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بہت سارے کنٹریز اس میں انوالو ہیں اور وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈر دباؤ رہے گا، انڈر دباؤ رہے گا. یہ دوسری وجہ ہے، پاکستان پر دباؤ بڑھانے کا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے، جو کشمیر میں آپ کو ایک اسپونٹینیس، انڈیجنس، ہوم گرون فریڈم موومنٹ نظر آ رہا ہے اس اسکیل پر، اس انٹینسٹی کے ساتھ اور اس ویگر اور ریزولو کے ساتھ. وہ اس سے دنیا کی اٹینشن ہٹانا چاہ رہے ہیں. وہ ادھر بات کرتے ہیں. مگر ایک چیز اور مجھے بتائیے کہ جب ان کے تو الزامات ہیں اور ہمارے پاس کلبھوشن جادو جیسا ایک بہت بڑا ثبوت جو ہے وہ بھارت کے خلاف کہ کس طرح بھارت کی سٹیٹ یہاں پر دہشت گردی میں ملوث ہے، مگر اس حوالے سے بھی کچھ کنفیوژن نظر آتی ہے. میں ذرا حوالہ دینا چاہوں گا جو سرتاج عزیز صاحب کا بیان ایک کوٹ ہوا اسمبلی کے فلور پہ اور کہا گیا کہ تاثر یہ گیا کہ شاید ہمارے پاس ابھی تک وہ ثبوت ہی نہیں ہے. یہ بتائیں گے کہ جب ہمارے پاس اتنا بڑا ثبوت ہے ان کی سٹیٹ ٹیررزم کے حوالے سے تو پھر ہمارے ہاں یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ نہیں، کنفیوژن نہیں ہے. سرتاج عزیز صاحب نے خود کلیریفائی کیا ہے. سرتاج عزیز صاحب نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ انفارمیشن گیدرنگ پروسیس ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. انہوں نے ایویڈنس کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا، نیوز پیپرز نے اس کو ایویڈنس بنا دیا. انہوں نے کہا تھا کہ انفارمیشن گیدرنگ پروسیس ابھی جاری ہے، ہم اس پر پورا کام کمپلیٹ کر لیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد اس پر آپ دیکھیں گے کہ ایکشن لیا جائے. مجھے سر ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد کچھ بھارت سے جڑے اور معاملات اور آپ کے دورہ امریکہ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. طارق فاطمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارے آج کے جو مہمان ہیں جناب طارق فاطمی صاحب، معاون خصوصی وزیر اعظم کے برائے امور خارجہ. اور طارق فاطمی صاحب سے جو ہماری بات ہو رہی ہے وہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہو رہی ہے. ایک اور چیز، ابھی کچھ دن پہلے ہم میڈیا کے لوگوں کو ایک بریفنگ دی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ جو ڈوزیئر ہے بھارت کے حوالے سے، ڈوزیئر میں کیا شامل ہو گئے؟ اس حوالے سے کافی چہمگوئیاں ہوتی ہیں کہ اس میں کون سے ثبوت ہیں، کیا کیا چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. یہ تو ہمارے جو کنسرن ادارے ہیں انہوں نے اس پر کام کیا ہے اور انڈین ایکٹیویٹیز جو ہے، سبورسو ایکٹیویٹیز اور سپورٹ فار ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، یہ بہت ویل اسٹیبلشڈ ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. صرف فرق یہ ہوا کہ ابھی تک چھپ چھپا کے وہ کرتے تھے. اب دیکھیے کہ اس قسم کی ایکشن کہ ہمیں تو صرف وہ اکیوز کرتے ہیں، ہم کو بدنام کرنے کی کوشش کہتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ ہم نے ابھی تک دہشت گردی ختم نہیں کیا. انہوں نے تو ایک سرونگ آفیسر کو بھیجا اور وہ پورا ایک نیٹ ورک وہاں تھا
اور اس نے سب کچھ تو میں یہ مطلب ہوں کہ میٹیریل ایویڈنس سے اس حوالے سے اس ڈوزیئر کے اندر چلیں میں اس کے مندرجات کے حوالے سے اب ڈیٹیلز کے حوالے سے اتنے مگر میٹیریل ایویڈنس اس کے اندر موجود ہے بھارت کے حوالے سے؟ جی یہ بھارت کی ایجنسیز کی سبورسیو ایکٹیویٹیز کے بارے میں تو دیر از مور دین ایڈیکویٹ. اچھا ٹھیک. اچھا ایک اور کلبھوشن کے حوالے سے بھارت نے کہا ہے کہ کونسلر رسائی جو ہے وہ دی جائے, کیا اس حوالے سے کچھ سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیے کاؤنسلر ایکسیس سٹیزنز کو دیا جاتا ہے انڈر دی وینا کنونشن آن کاؤنسلر پریویلیجز 1962 کا. He was a serving military officer. As a serving military officer, آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ they amount to a crime of a very serious nature. یہ وینا کنونشن میں کاؤنسلر ایکسس سے کور نہیں ہوتا ہے. اچھا نہیں ہوتا ہے, تو اس لیے اس پر ابھی سوچا جا رہا ہے اور اگر فیصلہ ہوا تو ہوگا, مگر ابھی تو ایٹ دا پریزنٹ ٹائم تو کاؤنسلر ایکسس دینے کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کیونکہ کشمیر کا بار بار ذکر ہوتا ہے اور پاکستان کا اس پر بڑا واضح اور اصولی موقف ہے, اگر بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ہمیں دفتر خارجہ سے اور جو پاکستان کی جو پالیسی ہے اس حوالے سے وہ یہ تاثر ملتا ہے کہ ابھی بھارتی حکومت کیونکہ کشمیر میں ابھی جس طرح سے اپرائزنگ ہے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیے جائیں اور شاید اسی وجہ سے وہ تعلقات ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. مگر اس حوالے سے جو ہماری پالیسی ہے اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ بھارت کے ساتھ اگر ہمیں نارمل بھی تعلقات لانے ہیں تو کشمیر میں ظلم و ستم کے تھمنے کا انتظار کیا جا رہا ہے جس کا مودی صاحب کو ہوتے امکان نظر نہیں آ رہا. دیکھیے کیا پیسو ایک خارجہ پالیسی کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ نہیں, دیکھیے پاکستان کے ریپریزنٹیٹیوز نے آن ڈزنس آف اوکیزنز اس چیز کو واضح کیا ہے کہ ہم ٹاکس اسٹرکچر ڈائلاگ انڈیا کے ساتھ ہر وقت تیار تھے اور ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر ایشو پر بات چیت ہونی چاہیے, ہر ایشو پر بات چیت ہونی چاہیے, کسی کوئی سلیکٹیو ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم پر, تو اس پر بھی ہم نے کہا کہ ہاں ٹیررزم پر آپ کو بات کرنا ضرور بات کیجئے, کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹیررزم تو ہم سے زیادہ کس کے پاس موجود ہے اور کس نے زیادہ سفر کیا اور کس نے زیادہ پرفارم کیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم پر. مگر ساتھ ساتھ پھر کشمیر پر بھی بات کرنا ضروری ہے, سیاچن پر بھی بات کرنا, یعنی آپ چیری پکنگ نہ کریں. ٹھیک, ایک لانگ سٹینڈنگ ٹریڈیشن یہ ہے, اور یہ مجھے جہاں تک یاد ہے اظہر صاحب, یہ مئی 1997 میں دونوں فارن سیکرٹریز نے فیصلہ کیا تھا اور اس کا نام بھی دیا تھا انہوں نے کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس. اس میں ایجنڈا آئٹمز بھی لسٹڈ ہیں باضابطے اس ایگریمنٹ میں. اس کا نام بدلتا گیا جب سشما سوراج تشریف لائی تھیں دسمبر 2015 میں میرا خیال ہے 9-10 تاریخ کو اسی بلڈنگ میں, تو انہوں نے کہا کہ بجائے اسے کمپوزٹ ڈائلاگ کے ہم کمپریہنسو, لیکن آپ جو بھی نام دیں ہندوستان اور پاکستان کے جو ڈیفرنسز ہیں ان کو کس طرح سے ریزالو کیا جائے, آپ بات چیت سے ریزالو کریں گے نا. ہمیں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے, مگر صرف یہ ہے کہ ہر ایشو کو آن دا ٹیبل لانا چاہیے, صرف وہ ایشو نہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا سارک سمٹ کے حوالے سے بتائیے گا, کیا کوئی رابطہ ہو رہا ہے کہ پھر سے دوبارہ کنوین کی جائے یا دوبارہ جو ہے وہ اس حوالے سے اس کے انعقاد کے لیے کوششیں کی جائیں؟ سارک واحد آرگنائزیشن ہے جو ساؤتھ ایشیا میں اکنامک ایشوز کو ٹیک اپ کرتا ہے اور اکنامک کوپریشن کو پروموٹ کرتا ہے. جب یہ اسٹیبلش کیا گیا تھا تو لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں اور لوگ بڑے ہائیلی ایکسپیکٹڈ تھے کہ ایکسپیکٹیشنز ان کی تھی. انفارچونیٹلی یہ آپ سمجھیں گے کہ شاید میں کوئی پروپیگنڈا میں انگیج کر رہا ہوں, مگر سارک کی ہسٹری جو ہے وہ بڑی ہی ٹیوملچس رہی ہے, اور جب بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بات چیت کچھ آگے بڑھے گی تو ہندوستان جو ہے اس پروسیس کو سبوٹاج کرتا ہے. میں سیریس باتیں کر رہا ہوں, میں ایویڈنس کے ساتھ.
اس نے اسلام آباد کی سمٹ نہ پہلی سمٹ ہے نہ واحد سمٹ ہے. اس نے شری لنکا کے سمٹ کو نہیں ہونے دیا 2 دفعہ اور برسوں نہیں ہوئی. وہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایک سن لیجئے, نیپال جیسے چھوٹے ملک کو سمجھ, تو سوال یہ ہے کہ ہمارے اگر ہمسائے کیوں بھارت کا ساتھ دیتے ہیں یہ سب کچھ جانتے ہوئے؟ اس لیے کہ دباؤ ہے, ان کے کامن بارڈرز ہیں, انڈیا بڑا ایک میجر اکنامک پاور ہے, انڈین انویسٹمنٹ وہاں ہے, انڈیا کی ٹریڈ ہے, ہم انہیں نہیں بلیم کر رہے ہیں. مگر ابھی کوئی امکان کوئی نظر نہیں آ رہا. مجھے تو نہیں نظر آ رہا. اچھا ٹھیک. اچھا اب آپ کے دورہ امریکہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ذرا بھارت کے حوالے سے کافی بات ہوگی. آپ نے امریکہ کا دورہ کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو نئی ٹیم آ رہی ہے وہاں پر ایڈمنسٹریشن کی, اس کے ساتھ تعلقات کی راہ ہموار کی جائے. کیسا رہا دورہ امریکہ اور جو مقررہ اہداف تھے کیا وہ حاصل ہوئے؟ دیکھیں آپ نے ایجنڈا کو بہت نیرو کر دیا. اچھا صرف یہ نہیں تھا. اچھا ٹھیک. امریکہ میں نے جا کے 2 ان کے جو بڑے تھنک ٹینکس ہیں اس میں بڑی کمپریہنسو ہماری ایکسچینجز ہوئی. میں نے ایک اسپیچ دیا, اس پر جواب سوال ہوا. ایک تو یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس جس میں پچھلے سال 1.5 سال پہلے پرائم منسٹر بھی گئے تھے. ایک ہیریٹیج والوں سے میری ملاقات ہوئی. پھر میڈیا جتنی پرومیننٹ, یعنی آپ کے جو کولیگز ہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا, ان کے ساتھ 2 سیپریٹ سیشنز میں نے کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ پاکستان کے بارے میں جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں کچھ کریکشن کی ضرورت ہے, کچھ ماڈیفیکیشنز کی ضرورت ہے, اور جو پروپیگنڈا ہے اس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک پرپس تھا. دوسرا پرپس یہ تھا کہ ایڈمنسٹریشن باوجود کہ جا رہی ہے مگر ان کے سسٹم میں وہ پریپیئر کرتے ہیں, ہینڈنگ اوور نوٹس اور بریفنگ سیشنز آلریڈی شروع ہو گئی تھیں. ہر ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہیں, اسٹیٹ کی ان کے ٹیم کے ساتھ, ڈیفنس کی, تو ان کے کی فگر سے ملاقات کیا جائے. وہ بھی بہت اچھا ہوا الحمدللہ, کیونکہ میری نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سوزن رائس سے بھی ملاقات ہوئی اور میرے کاؤنٹر پارٹ جو سمجھ لیجئے منسٹر آف اسٹیٹ ٹونی بلنکن, ان سے بھی ہوئی. اس کے بعد سن لیجئے بڑے کرٹیکل رول پلے کرتا ہے کانگریس. آپ کو بہت اچھی طرح سے پاکستان میں بڑے کم لوگوں کو پتا ہے, مگر کوئی سنگل نہ پالیسی بن سکتی ہے اور خاص کر کے کسی قسم کی اسسٹنس جب تک منظوری نہ ہو, جب تک کانگریس کی. اس میں میری الحمدللہ سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین اور ان کی ٹیم سے ملاقات ہوئی, سینیٹر کوکر سے. سینٹ آرم سروسز سینیٹر میکین اور ان کی ٹیم سے ملاقات ہوئی. ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کے لیڈرشپ سے کانگریسمین انگل سے ملاقات ہوئی. تو کانگریس بھی میں نے کور کیا. پھر یہ کیوں کہا جا رہا تھا کہ آپ کی کوئی وہاں اہم شخصیت سے ملاقات نہیں ہو سکی جو ٹرمپ کی ٹرانزیشن ٹیم کا کوئی حصہ میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیے میں منسٹر آف اسٹیٹ کا رینک ہے میرے پاس, ٹھیک ہے نا. میں ہیڈ آف اسٹیٹ تو نہیں تھا, نہیں کہ واشنگٹن میں ریڈ کارپٹ بچھتی. یہ تو بڑی, یہ تو فالس ہے, یہ مس لیڈنگ امپریشن ہے. میری جو پوزیشن اور جو اوقات ہے وہیں تک ہم پہنچیں گے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے آگے گیا, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملا, میں چیئرمین جو کی کمیٹیز کے چیئرمین ہیں, اور یہ چھپ چھپا کے نہیں, آفیشیل میڈیا میں آیا. اس کے بعد ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی آپ نے جو اوریجنل بات کی. اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں سوائے اس کے کہ انہوں نے نمبر 1 کو نومینیٹ کیا ہے ڈیفنس میں, اسٹیٹ میں, ہوم لینڈ سیکیورٹی میں, ہمارے لیول کو کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا. تو میں نے پھر کیا کیا, 1 درجن وہ لوگ جو انڈر کنسیڈریشن ہے, ان سے میری ملاقات ہوئی. بعض تو کھل کے ملے, بعض بالکل پرائیویٹلی ملے, کیونکہ وہ بھی ایک کسی قسم کی سمجھ لیجئے وہ بھی سپوٹ لائٹ میں نہیں آنا چاہتے ہیں. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ کم از کم 12 ہو سکتا ہے زیادہ لوگوں سے پراپر میٹنگز ہوئی, پکی میٹنگز ہوئی, جس پر بائی دا وے جب میٹنگ یہاں ہائی لیول میٹنگ ہوئی تھی تو اس پر بھی یہ میں نے بریف کیا پرائم منسٹر کو, لیڈرشپ کو, کہ کس سے ملاقات ہوئی, کس قسم کی بات چیت ہوئی اور کس قسم کے میسیجز ان سے ملی. اور
یہ صحیح ہے کہ ان کے طرف سے ریکویسٹ آیا تھا کہ کیونکہ ہم انڈر کنسیڈریشن ہے, ہماری ایف بی آئی ویٹنگ بھی ہو رہی ہے, بڑا لمبا پروسیس ہے وہاں, تو کم از کم آپ آفیشیلی اس کا ذکر نہیں کیجئے. سو آئی کیم بیک ویری سیٹسفائڈ. میں نے پرائم منسٹر کو بھی رپورٹ دیا, ہائی پاورڈ کمیٹی کو رپورٹ دیا, along with the list of all the people that I met. رائٹ, ٹھیک ہے طارق فاطمی صاحب, اور بھی باتیں ہوں گی پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا چیلنج سمجھا جا رہا ہے. طارق فاطمی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے, اس بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہماری آج کی خصوصی نشست معاون خصوصی وزیر اعظم کے برائے امور خارجہ جناب طارق فاطمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق فاطمی صاحب, ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات کر رہے ہیں, اور ہم جو امریکہ کی گریٹ ٹرانزیشن ہے اس کی بات کریں. وزیر اعظم کے کوئی تقریب حلف برداری میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کوئی جانے کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کے انوگریشن میں فورن لیڈرز نہیں بلائے جاتے, نمبر ون. نمبر ٹو, اب ٹرمپ صاحب کیونکہ وہ ایک نئی ٹریڈیشن شاید سیٹ کرنا چاہیں, دوسری بات ہے کوئی ایسی پروپوزل انڈر کنسیڈریشن نہیں. اچھا ٹھیک. اچھا, مگر ایک بڑا اچھا آغاز ہوا جو ٹیلی فون کال ہوئی ٹرمپ کے درمیان اور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے درمیان, مگر اس کی پریس ریلیز کو بھی لے کے بڑا چرچا رہا. میں اس پریس ریلیز کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں, بادی نظر میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پریس ریلیز کیا زیادہ بہتر طریقے سے جاری کی جا سکتی تھی؟ دیکھیے, وہ گزر چکا, اور وہاں سے الحمدللہ میری جتنی بھی ٹرمپ لوگوں سے ملاقات ہوئی, کوئی اس پر کوئی مطلب وہ تحفظات نہیں, کیونکہ پریس ریلیز دیکھیں نا, اس کی لینگویج تو 5 ڈیفرنٹ لوگ 5 ڈیفرنٹ طریقے سے لکھیں گے, ٹھیک ہے, مگر ایسنس جو ہے وہ بالکل فیکچولی کریکٹ تھا. اور ان لوگوں کو زیادہ پریشانی ہوئی نا, یہ خیال تھا کہ بھائی ان کی تعلقات میں اس قسم کی امپریشنز فرینڈشپ کی اور کارڈیالٹی کی نہیں آئے گی, تو ان کو بڑی گھبراہٹ ہوئی. ہم تو بڑے خوش تھے کہ الحمدللہ اچھی بات چیت ہوئی, اور ٹرمپ نے پاکستان کو, پاکستان کی عوام کو, پاکستان کی لیڈرشپ کو اگر اچھے لفظوں سے ان کو ریفر کیا تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات. اچھا, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو لے کر, کیونکہ میں ایک سوال ہے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور اس کا تعلق ہے جو ہمارے روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں. بڑی گرم جوشی وہاں پر جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. کیا ایسا تو نہیں کہ پاکستان اور روس کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں, جو گرم جوشی ہے, وہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی راہ میں بھی کوئی مشکل لا سکتی ہے یا کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں, اگر ایسی بات ہو تو پھر یہ تو ڈپلومیسی کی فیلئر سمجھی جائے گی. دیکھیے, ہماری کوشش, یہ کسی بھی ڈپلومیٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ڈپلومیسی سے اور آپ اپنے ملک کے انہیرنٹ اسٹرینتھ سے آپ میکسیمم نمبر آف دروازوں کو اور کھڑکیوں کو کھولیں, بند نہیں کریں. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات 60 ایئرس اولڈ ہیں, ٹریڈیشنلی بہت اچھے رہے ہیں, بڑے امپورٹنٹ گلوبل ایشوز پر ہم نے کوآپریٹ کیا ہے, بعض وقتوں میں ڈیفیکلٹ بھی ہو گیا. روس کے ساتھ ٹریڈیشنلی ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ تھا. پرائم منسٹر کی شروع سے یہ خواہش تھی کہ دنیا اب بدل گئی ہے, کوئی سنگل سینٹر آف پاور نہیں ہے, یہ ملٹی پولر ورلڈ ڈیولپ کر رہا ہے. تو ہم نئے ایریاز میں بھی چاہیں, اور نئے ایریاز میں دو جو ہمارے لیے بڑے ریمارکیبل سکسس میں جو میں آپ کے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں, ایک تو روس کے ساتھ ہوئے. روس پھر سے دوبارہ ایمرج کر رہا ہے, اس کی اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے, اس کی لیڈرشپ بھی بڑی سٹرونگ ہے, اور وہ انیشیٹوز بھی لے رہے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں. اس میں اکنامک پاسبلٹیز کو ہم کریں. دیکھیں, اتنی بڑی پائپ لائن کا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے, اتنی بڑی نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کا, یہ ایک اسٹریٹجک ہے. مگر آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الگ ہے, روس کے ساتھ تعلقات اور امریکہ کے ساتھ تعلقات الگ ہیں. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم تعلقات کو ایک یعنی زیرو سم گیم نہ دیکھیں کہ ایک میں بہتری آئے گی تو دوسرے میں نہیں, بالکل نہیں آئے گی. امریکہ کے ساتھ ہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو جو میسج دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹریڈیشنل تعلقات ہے اس کو ہم بلڈ کریں گے, ہماری جو مس پرسیپشنز پیدا ہو گئی ہے ان کو ہم ریموو کریں گے, اور جیسے جیسے یہاں گورننس بہتر ہو رہی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم میں ہمیں سکسیسز آ رہا ہے, تو تعلقات. اور فائنلی ایک اور بڑا اہم ایشو ہے, وہ پھر رہ جائے گا اگر آپ سے اس بارے میں بات نہ ہو سکی, اور وہ ہے NSG سے جڑا ہوا. یہ اس حوالے سے بڑی آپ نے بھی بڑی کوششیں کی. پاکستان اور بھارت کی جو ممبرشپ کا معاملہ ہے
پاکستان کی رکنیت کے حوالے سے آپ پر امید ہے NSG میں؟ دیکھیں ہماری کوشش بڑی زبردست رہی، بہت ہی سکسیسفل کیمپین ہے، پرائم منسٹر نے پرسنل اس کو لیڈ کیا ہے، لوگوں کو فون کیے ہیں، خطوط بھیجے گئے ہیں، سرتاج صاحب نے کال کیا، میں نے وزٹ کیا ہے کئی ملکوں کا۔ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ پر دونوں کو ٹریٹ کریں، آپ ایک نان ڈسکریمنیٹری کرائیٹیریا بیس پرنسپلز پیدا کریں، آپ یہ نہ کریں کہ ہندوستان کی آپ کو شکلیں پسند ہے تو آپ ان کے لیے ایک اسپیشل کنسیشنز دے دیں، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ روسی فارمولے میں کیوں باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو، اور بھارت کو جو ہے وہ اندر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو یہ بھی جو گلوبل چینجز آ رہے ہیں اس کی عکاسی ہے اظہر صاحب، دنیا میں نئے الائنسز پیدا ہو رہے ہیں، نئے لائنز آف کمیونیکیشنز ہو رہی ہے، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہماری کسی طرف سے کمی ہے اور دوسرے طرف نہیں، یہ نئے چینجز کی ریفلیکشن ہے کہ ہندوستان کے لیے یہ فیورز دیے جا رہے ہیں، ہندوستان کو اس قسم کی ٹیکنالوجی دی جا رہی ہے، یعنی ڈیفنس منسٹر جس کو ڈیفنس سیکرٹری کہتے ہیں ہندوستان کا، امریکہ کا، اس نے 4 وزٹ کی پچھلے سال۔ تو ہم سب چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں۔ ہمارا ڈیمانڈ سمپلی یہ ہے کہ NSG جو ہے یہ گلوبل نان پرولیفریشن ریجیم کا ایک بڑا وائٹل ایلیمنٹ ہے، نمبر 1، اور اس پر کسی قسم کی آپ کنسیشنز دیتے ہیں تو اس کے 2 ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ ایک تو یہ جو میں نے ذکر کیا کہ نان پرولیفریشن کو نقصان پہنچے گا، اور انڈیا پاکستان کی جو اسٹریٹجک پیرٹی ہے جس کی مینٹیننس اس خطے کی پیس اور اسٹیبلٹی کے لیے اسینشیل ہے، اس کو ڈیمیج پہنچے گا۔ ہم نے اپنے دوستوں کو اور سب کو یہ کہا کہ ان دونوں فیکٹرز کو آپ اپنے سامنے رکھیے گا۔ آپ نے الائنسز کی بات کی، جاتے جاتے آخری سوال اور مختصر سا جواب چاہتا ہوں۔ وہ پاکستان، چین اور روس کی ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی خطے میں امن کے حوالے سے، تو کیا یہ بھی کوئی نیا الائنس ہے جو کہ نہیں، خطے میں بننے جا رہا ہے؟ افغانستان کے پیس کو پروموشن میں پاکستان ایک وائٹل پلیئر ہے، کیونکہ وہاں پیس نہیں آئے گا تو ہمارے یہاں بھی پیس نہیں ہے، اس لیے ہم وائٹل، ہماری جو ہے کوئی وائکیریس انٹرسٹ نہیں کہ ہم 10,000 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہر اس کنٹری کے ساتھ جو جینیونلی چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، ہم اس کے ساتھ اکٹھا مل کے کوپریٹ مطلب کرنے یہ کوئی بلاک یا کوئی نہیں، الائنس کوئی بلاک وغیرہ نہیں ہے۔ وہ روس کا بھی انٹرسٹ ہے کہ وہاں سے ٹیررزم ختم ہو، چین کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے، تو اس پر کوپریشن جو ہے وہ انڈرسٹینڈیبل۔ طارق فاطمی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ Always a pleasure. Thank you so much. Thank you very Thank you. much. Thank you.